السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے برزہ افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ قرآنی ہدایت 5 منٹ قرآن سیریز۔ اور آج ہم الحمدللہ اپنے ڈے 14 پر ہیں، اور ڈے 14 میں ہم سیکھیں گے آیا نمبر 41 اور 46 سورہ بقرہ کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، ہم نے پہلے آیا نمبر 40 تک پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ جہاں تک میری نالج تھی، میں نے آپ کے ساتھ جو سبق اس سے مجھے لگ رہا تھا کہ حاصل ہو رہی ہے، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اور خوشی ہے اس بات کی کہ آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے اس کو سمجھا، اور آپ نے اس کو جو ہے، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی بھی کیا ہوگا۔ اچھا، آج کا جو ہے لیکچر ہے وہ ہمارا آیا نمبر 41 سے جو 46 تک ہے، وہ بیسیکلی ہے علم، عمل اور اخلاص کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ کامیابی کی کنجی جو ہے وہ 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں، اور پھر ہم آیت کی طرف چلتے ہیں۔ جو بھی ہماری 3 4 آیات ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو کوئی بھی نیک عمل ہے نا، وہ کرنے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمیں علم ہی نہ ہو، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے نہیں پسند، یا اس کی کتنی نیکیاں مل سکتی ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاں اس کام کو کرنے سے ہم اللہ کے کتنے قریب ہو سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم اس کام کو اتنی موٹیویشن سے نہیں کریں گے، یا ہمیں تو علم ہی نہیں ہوگا نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کام اللہ کو پسند ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ علم کا حصول۔ علم آ گیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب جو ہم نے علم سیکھا ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اگر ایک علم آ جائے اور اس پہ ہم عمل نہ کریں تو اس علم کے حاصل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے علم بھی آ گیا، ہم نے عمل بھی کر لیا، تو اب عمل کرتے وقت یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری نیت کیا تھی۔ نیت اب میٹر کرتی ہے، اور پلس یہ کہ اس عمال جو بھی ہمارے عمال ہیں، جو بھی ایک اسپیسیفک عمل ہے، اس کو کرنے کے جو پروٹوکولز تھے، کیا ہم نے ان پروٹوکولز کو فالو کیا ہے؟ لیٹ سے نماز ہے، ہمیں علم آ گیا کہ جی ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے نماز پڑھی، کیا اب عمل بھی ہو گیا ہمارا، لیکن کیا ہم نے اس کو پڑھتے وقت اپنا منہ قبلہ کی طرف کیا؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بات ہے نا، اس کا پروٹوکول ہے کہ ہم نے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی۔ کیا ہم نے اس سے پہلے وضو کیا؟ کیا ہم نے جو ہماری نیت تھی، اخلاص کی بات بھی ہو رہی ہے ساتھ، جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آیا ہے نماز کو وقت پر ادا کرنے کا، ہم وہ کر رہے ہیں، یا ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں؟ اسی طرح ہم اگلی بات زکوٰۃ کی کرتے ہیں کہ حکم آیا کہ زکوٰۃ ادا کریں، ہمیں علم بھی آ گیا، ہم نے عمل کیا، زکوٰۃ ادا کر دی۔ کیا وہ زکوٰۃ ہم نے ایسے بندوں کو دی ہے جن پر زکوٰۃ لگتی ہے، یا ہم نے ایسے لوگوں کو دے دی ہے جن پر زکوٰۃ لگتی ہی نہیں ہے؟ اور اگر ہم نے زکوٰۃ دی ہے تو کیا ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ ہم نے کتنی زکوٰۃ دینی تھی؟ اس سے کہیں کم تو نہیں دی، زیادہ تو نہیں دی؟ یعنی کہ یہ ان چیزوں سے بھی تو ہم اپنے اعمال کو میئر کرتے ہیں نا۔ اور کیا وہ زکوٰۃ ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے دی ہے، یا کہ اس بات کے لیے دی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا؟ تو ان شارٹ یہ ہے کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے چیز کا علم ہونا، پراپر علم ہونا کہ اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو انہی تمام چیزوں کے ساتھ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو طریقے سکھائے ہیں ان کے ساتھ ان پر عمل کرنا، اور پھر اس کے لیے اخلاص ہونا، یعنی کہ خالصتاً اس نیکی کو یا اس عمل کو کرنے کے لیے ہماری جو موٹیویشن ہونی چاہیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلیں آئیں ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ Let's start with آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آیت نمبر 40 میں یہ پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ اے بنی اسرائیل، ٹھیک ہے نا، بنی اسرائیل سے مخاطب کیا گیا تھا۔ ویسے تو لیکچر 41 سے سٹارٹ ہونا ہے، آیت نمبر 41 سے، لیکن میں آپ کو 40 آیت اس لیے دکھانا چاہتی ہوں کیونکہ مخاطب انہی کو کیا گیا تھا، اور انہی سے یہ آگے آیت چل رہی ہے، اگلی آیت انہی سے ریلیٹڈ ہے۔ پچھلی آیت میں تھا اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، تو اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو۔ دیکھیں آیت نمبر 40 میں کیا تھا کہ خطاب تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، اور میں نے آپ کو بتایا تھا بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ہے وہ آگے سے 12 اولادیں تھی، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان کے اوپر جو مختلف نعمتیں تھیں ان کا ذکر بھی میں نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا، جس میں سے 3 4 یہ ہیں کہ ان کو من و سلوہ کا حصول ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ بھیجا تھا، وہ جب صحرا میں بھٹک گئے تھے، صحرائے سینا میں، تو جہاں جہاں چلتے تھے چونکہ گرمی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا ہوا تھا۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ جب فرعون کا ظلم جو تھا وہ ظلم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے ہٹا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے لیے جو ایک معجزہ ان کے ہوتے ہوئے ہوا تھا کہ دریا کو درمیان سے الگ کر دیا گیا تھا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے وہ گزر گئے، اور جب فرعون کے گزرے تو وہ
غرق ہو گئے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ جو مختلف باتیں تھیں، پھر حضرت یعقوب کی جو 12 اولادیں تھیں ان کے لیے 12 چشموں کا پھوٹنا، وہ تمام نعمتیں تھیں. خیر اس کو ہم زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ پچھلے لیکچر میں ہو چکا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ جب تم جو میرے وعدے تم نے میرے ساتھ کیے ہیں، اگر تم ان کو پورا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. یعنی میری عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ایمان لے کے آؤ، اور میں پھر کیا کروں گا، میں تمہیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازوں گا. اور آخر میں اللہ نے کیا کہا، صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو، صرف مجھ سے ہی تم ڈرتے رہو. تو اسی سے ہی آگے کنٹینیو کیا. دیکھیں یہاں پہ وا کا لفظ ہے نا، اور یہاں پہ آیا تو ختم ہو گئی ہے لیکن اسی کو ہی کنٹینیو کیا گیا ہے، وا آمنو بما انزلتو، کہ یہ کس سے بات کی جا رہی ہے، اے بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل سے ہی بات کی جا رہی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور یہ سب. اور پھر آگے کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا میں نے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نازل کیا. اور یہی ہے آیت نمبر 41 کہ اب دیکھیں کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا میں نے، مصدقا لما، تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو معکم ولا تکونو، پاس ہے تمہارے اور نہ تم بنو اولا کافرون، پہلے کفر کرنے والے بھی اس کے ساتھ. ولا تشترو، اور نہ تم خریدو، بے آیاتی، میری آیات کے بدلے، ثمنن قلیلن، قیمت تھوڑی، و ایایا فتقون، اور صرف مجھ سے پس تم ڈرتے رہو. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ویسے تو میں آیات کی جو آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایکسپلین کروں. یہاں پر دیکھیں پہلا سیکشن ہے، اور تم ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا تم نے، نازل کیا میں نے، اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے. یہ ایک پہلا سیکشن ہے آیات کا. یعنی کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس چیز پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے. نازل کیا کیا گیا ہے؟ قرآن پاک. یہودیوں سے یہ کہا جا رہا ہے، بنی اسرائیل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کتاب یعنی قرآن پاک میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے ہے، یعنی یہ کتاب یعنی قرآن پاک جو آپ کے پاس پہلے سے تورات موجود ہے، یہ اس کی تصدیق کرتی ہے. یعنی کہ یہ کہتی ہے کہ تورات جو ہے وہ ٹھیک کتاب ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے، اور اب یہ ایک نئی کتاب آئی ہے جو مکمل کتاب ہے، اور آپ اس پر ایمان لائیں. کیونکہ کیا ہے کہ یہ کتاب آپ کی جو اوپر پہلے کتاب آپ کے پاس آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، یہ اس کی تصدیق کرتی ہے. اگلا سیکشن آپ دیکھیں، وَلَا تُكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، یہ والا ہے نا، اور نہ تم بنو پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ، اور نہ تم خریدو. اور یہ اور والے تو چلے آپ چھوڑ دیں، فی الحال یہ ہم آگے کریں گے. اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو. آپ دیکھیں کہ یہ کفر یہاں پر کون ہو رہا ہے؟ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، ٹھیک ہے، کسی چیز سے انکاری ہو جانا. تو جب آپ کو پتہ ہے تورات میں آلریڈی مینشن تھا کہ جو ہے وہ ایک نبی آئے گا جس کے اوپر قرآن پاک نازل ہوگا، اور وہ آخری نبی ہوگا. اب چونکہ تورات میں آلریڈی یہ مینشن تھا اور یہودی تو انتظار کر رہے تھے، مسئلہ تو صرف وہاں پہ ہو گیا تھا کہ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسئلہ نہیں ہو گیا تھا. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کہاں پہ کی؟ بنی اسماعیل میں. یعنی کہ وہ وہاں اس جو ہے وہ نسل سے پیدا ہوئے. اور ان کو مسئلہ یہ تھا، یہ کہتے ہیں بنی اسرائیل میں کیوں پیدا نہیں ہوئے، تو اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے. اصل تو ان کو مسئلہ یہاں پر تھا نا، ان کو بنی اسرائیل کو یہ ایشو تھا. یہ اس ضد کی وجہ سے، اس دھرمی کی وجہ سے یہ ان پر ایمان نہیں لاتے تھے. ادروائز ان کو یہ پتا تھا کہ نبی نے آنا ہے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ آخری نبی ہوگا، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ ان کے اوپر قرآن نازل ہونا ہے. یہ سب باتیں ان کو معلوم تھی کیونکہ تورا میں موجود تھی. تو تم کفر کرنے والوں میں سے نہ بنو، اور تم خریدو میری یاد کے بدلے قیمت تھوڑی. اب یہ کیا کرتے تھے یہاں پر جو اگلی بات ہے نا، ولا تشترو، اور نہ تم خریدو میری یاد کے بدلے قیمت تھوڑی. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی جو ان کی تورات کی جو نالج تھی اس کے ساتھ قرآن کی تھوڑی بہت ہی کر کے نا، آگے پیچھے غلط بدلت باتیں مکس کر کے، تو وہ کیا کرتے تھے لوگوں کو بتاتے تھے. اور یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، اگر اس کے اوپر آپ تدبر کریں کہ تم خریدو میری آیت کے بدلے قیمت تھوڑی، کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ آپ دیکھیں کہ آیات کو بیچتے ہیں. آیات کو بیچنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آیات مطلب لکھ کے بیچنا، اس سے مراد یہ ہے کہ کئی لوگ یہ کرتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہی، یہ کچھ علماء کی بات میں، بہت کم جو ہے ایسے، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیسے لے کے فتوے دے دیتے ہیں. یہ کام ہو رہا ہے نا، یہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. اور یہ جو لوگ پیسے دے کے فتوے دے دیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے فتوے لاتے ہیں اور پھر دے دیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اتنی کم قیمتوں پہ دین کو نہیں بیچنا، کہ آپ کچھ پیسوں کے لیے آپ جو دین کی باتیں ہیں وہ آگے پیچھے کر کے جو اپنے آپ جو ہے وہ خود طرح کے آپ فتوے دے دیتے ہیں تاکہ اگلے بندے کا جو ہے وہ کام چل جائے. تو اس طرح آپ نے چھوٹی چھوٹی، اور پھر یہ جو لوگ تعویذیں یا یہ جو اس قسم کے کام کرتے ہیں کہ تعویذوں کو بیچنا، یا یہ دم درود کرنا اور کہنا کہ اتنے پیسے لگے، اور یہ چیزیں بھی ساری اس کے اندر آتی ہیں کہ تھوڑی چیز کے بدلے، یعنی کہ ایک تھوڑے فائدے کے بدلے آپ جو ہے وہ آپ آیات کو نہیں بیچیں.
اچھا آگے ہے وَإِيَّا، پھر اگلی بات وَإِيَّا یا فتقون، اور صرف مجھ سے پس تم ڈرتے رہو۔ آپ دیکھیں کہ آیا نمبر 40 کا اینڈ بھی جو ہوا تھا وہ اسی طرح سے تھا کہ اور صرف مجھ سے ہی پس تم ڈرتے رہو، اور آیا 41 کا بھی اینڈ یہی ہوا وَإِيَّا یا فتقون، اور صرف مجھ سے ہی پس تم ڈرتے رہو، یعنی مجھ سے میرا تقوی کرو، مجھ سے ڈر ہو تمہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ایک، ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہر لفظ بہت ہی میننگ فل ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا میسج ہے، لیکن کسی ایک ہی بات کا دو بار کنزیکٹو آنا، کہ ایک آیت کا اینڈ بھی ایک بات پر ہونا اور دوسری آیت کا اینڈ بھی ایک بات اسی سیم بات پر ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ کوئی بہت شدید قسم کی تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ بہت ہی کوئی اسٹرانگ میسج رکھتا ہے کہ اس کو ریپیٹ، اس کو ریویژن کی ضرورت یا اس کو ریپیٹیشن کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیا نمبر 40 میں بھی یہی بات کی اور آیا نمبر 41 میں بھی سیم یہ بات کی ہے کہ اور صرف مجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں جانتے ہیں نا کہ لوگ، ہم خود آپ دیکھیں کتنے کام ایسے کرتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ یہاں پر اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، جب وہ شادی کر لیتی ہے، اگر وہ شادی کر لیتی ہے اس کے بچے تھوڑے بڑے ہیں، ہر بندہ کہے گا کہ او ہو اسے شادی کر لی، اتنے بڑے بڑے بچے ہیں یہ وہ۔ آپ میں یا کوئی بھی بندہ کیسے بول سکتے ہیں جب دین نے ایک بات کی اجازت دے دی ہے، ہمارا دین مکمل ہے، ٹھیک ہے، جب پہلی دفعہ نکاح کرنے کا بھی حکم تو دین نہیں دیا ہے نا، اس پہ کوئی کوشچن ریز نہیں ہوتا، تو پھر اس کے اوپر کیوں ریز ہوتا ہے کہ اس کے بچے بڑے ہیں اور وہ اس سے شادی کر لیے؟ اس کو اللہ نے رائٹ دیا نا۔ تو یہ تو ایک مثال تھی، اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ اب بسنت کی شادی، اب دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ ایک شادی، ایک عورت نے کہا تھا کہ مجھے یہ نہیں پسند تھا، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو انہوں نے شادی توڑوا دی تھی کہ اس کو نہیں پسند یہ۔ تو آج کل کے دور میں اتنی معاشرتی خرابیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں، ایکسٹرا میرٹل افیئرس کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ نکاح کرتے ہیں اور نہیں پسند آتے تو طلاق لینے کے بجائے ویسے ہی ان کے افیئرس چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں پسند کوئی بندہ تو پہلے تو اس کی شادی ہونی نہیں چاہیے وہاں پہ، اگر وہ کوئی انسان کسی جگہ شادی نہیں کرنا چاہتا تو، لیکن اگر کر لیا اس کو نبھائیں، اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں گزارا تو آپ اپنے راستے الگ کر سکتے ہیں۔ طلاق بے شک ایک جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن خدا نہ خواستہ حرام تو نہیں ہے نا۔ تو یہ باتیں خیر، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مکمل طریقے سے ایکسپلین کر دیا، تو ہمیں لوگوں اور سوسائٹی کے پیچھے یہ نہیں سوچنا چاہیے یا ان سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ لوگ کیا سوچیں گے، امی کیا سوچیں گے، ابو کیا سوچیں گے، پڑوسی کیا سوچیں گے۔ ڈرنے کا حق صرف اللہ کا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں صرف ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ہے، اور رک جانا چاہیے ان سے جہاں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے۔ تو اس آیات، پچھلی آیت کا اور اگلی آیت کا ایک ہی جگہ پر ختم ہونے کا یقیناً آپ دیکھیں ایک اسٹرانگ میسج ہے کہ ڈرنے کا حق صرف اللہ کے، اور ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ پھر آگے آپ دیکھیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ملاؤ تم حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ چھپاؤ تم حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب دیکھیں کہ یہ ان کے یہودیوں کے علماء کیا کرتے تھے کہ اب لوگ ان سے سوال کرتے تھے کہ تورا میں تو موجود ہے کہ آخری نبی آئیں گے، قرآن نازل ہوگا، تو پھر آپ ایسا، وہ اپنے علماء سے سوال کرتے تھے نا کہ پھر ہم کیوں نہ ان پہ یقین کریں؟ تو وہ کیا کرتے تھے، حق اور باطل کو مکس کر کے کچھ تورا کی آیت لی، کچھ قرآن کی، اور گڑبڑ کر کے تو اپنے جو یہودی قوم تھی ان کو بتا دیتے تھے تاکہ ان کے اوپر جو ہے وہ علماء کا رعب قائم رہے اور وہ جو ہے وہ دین اسلام کی طرف نہ آئے۔ تو یہاں پر ان کو تنبیہ دی جا رہی ہے۔ یہاں پر دیکھیں ہمارے لیے بھی میسج ہے کہ جب علم آ جاتا ہے تو اس علم کے ساتھ ہم نے لوگوں سے چھپانا نہیں ہے، لیکن نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ یہاں پر آپ دیکھیں وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، تو یہی بات تو میں آپ کو فرسٹ لیکچر میں بھی کہہ تھی نا کہ اب قرآن پاک کی جو شفاعت ہے اس کے آپ سمجھ لیں کہ 4 درجے ہیں۔ پہلی چیز اس کو پڑھنا سمجھنا، دوسری اور پھر تیسری اس پر عمل کرنا، اور چوتھی اس کو پھیلانا۔ حق کی بات آ گئی آپ کے سامنے، اگر کسی کا کسی بھی طرح کا کوئی کانسیپٹ غلط ہے تو آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، آپ بتائیں کہ میری ریسرچ کے مطابق، میری نالج کے مطابق یہ چیز اس طرح ہے، پلیز آپ بھی ایک دفعہ اس کے اوپر مزید ریسرچ کر لیں، مجھے آپ کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ مشکل ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی کو نیکی کا حکم دیں گے تو وہ سب سے پہلے یہی کہے گا کہ مجھے نہ سکھاؤ، دوسرے ٹائم پہ وہ یہ کہے گا کہ مجھے زیادہ پتہ ہے، تیسرے ٹائم پہ وہ یہ کہے گا کہ جو ہے وہ تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے میرے معاملات میں بولنے کا۔ یہ ساری باتیں آپ سن لیں کیونکہ یہ تو چلتا رہتا ہے، زندگی کا حصہ ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، حق کو نہیں چھپانا۔ جو چیز آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سامنے غلط ہو رہی ہے، آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہ چیز آپ غلط کر رہے ہیں۔ اگلی آیت پہ دیکھیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور تم قائم کرو نماز کو۔ اچھا آپ نے یہ دیکھا ہوگا قرآن پاک میں متعدد جگہوں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز قائم کریں،
دیکھیں نماز جہاں پر لکھا ہے نا وآتوا الزکوٰۃ کہ نماز زکوٰۃ ادا کرو، وہاں پہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز ادا کرو، لیکن نماز کے ساتھ قائم کا لفظ استعمال کیا گیا، اور قائم کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ قائم کرنا، یعنی کہ اس کو ایک جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ دیکھیں اب آپ ارد گرد دیکھیں نا، ہمارے ارد گرد پراپر مسجدیں ہیں اسی کام کے لیے کہ وہاں پر جا کر اجتماعی عبادت کی جا سکے، اسے کہتے ہیں قائم کرنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کو ایک پراپر سٹرکچر دینا ایک چیز کو کہ یہاں پر ہم نے نماز پڑھنی ہے، پھر اب باقاعدہ اذان کا ہونا، یہ اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ ورنہ اگر ہم صرف کہ نماز ادا کرنا تو ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اس کو نماز ادا ہی کرنا کہتے ہیں۔ تو جہاں پر لفظ آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پراپر جماعت کے ساتھ مسجد میں یا اس کو پڑھنے کے لیے پورا ایک سسٹم بنانا۔ اور پھر زکوٰۃ ادا کریں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرنے کے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں کی بھی اذان ہوتی ہے اور یہودیوں کی بھی نماز ہوتی ہے، لیکن ان کی نماز میں اور ہماری نماز میں فرق ہے رکوع کا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ حکم آیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی کہ مسلمانوں کی جو نماز ہے رکوع اس میں ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے نماز ادا کی جائے۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق ملا؟ ہم نے نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو، وانتم تتلون حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا تعقلون تو کیا نہیں تم سمجھتے؟ میں بتاؤں کہ یہ تو خاص طور پہ جیسے ہم جیسے لوگ ہیں نا، کہ ہم پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، ہم بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی، مجھے یقین ہے کہ کسی کی بھی 100% نالج جو ہے نا وہ قرآن کے اوپر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے، علم کا یہ بہت بڑا سمندر ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے، اس کو آپ جب بھی پڑھیں آپ کو چیز سیکھنے کے لیے نئی چیزیں ملیں گی، آپ کو لگے گا کہ یہ چیز آپ پہلی دفعہ پڑھی ہے، یہ چیز آج پہلی دفعہ سیکھی ہے۔ تو جب بھی ہم سیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم اتنا کمپلیٹ اس کو نہیں ایکسپلین کر سکتے کہ ہم اپنی کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز کو کمپلیٹلی سمجھ لیا یہ وہ، لیکن آپ پھر نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے تو آپ کو ایک اور اس کا نیا زاویہ ملے گا جب اس پہ تدبر کریں گے۔ تو ہم جب پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ چیز اس طرح سے، تو اب ہم آپ کو بتائیں کہ اس طرح کریں اور خود کریں ہی نہ، تو یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، اور پھر آگے سے آپ جیسے آپ بھی آگے مزید لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو ہم سب کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک سوال ہے، افلا تعقلون تو کیا نہیں تم سمجھتے؟ یعنی کہ خود تو ہم دوسروں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، جیسے میں آپ کو نیکی کا حکم دے رہی ہوں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ کرو وہ کرو وہ کرو، اور میں خود نہ کروں، تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ایسی نصیحت میں کوئی اثر نہیں ہوتا کہ نصیحت کرنے والا خود وہ کام نہ کرے اور آپ کو وہ حکم دے، تو اس کے اندر نصیحت میں کوئی اثر نہیں رہتا اور قول اور فعل میں تضاد آ جاتا ہے۔ تو یہ میں نہیں کہوں گی کہ میں اگر آپ کو کہہ رہی ہوں تو ہاں نماز قائم کرو تو میری کبھی نماز نہیں رہے گی یا کبھی پہلے نہیں رہی، تو وہ مس ہو بھی جاتی ہے، لیکن اپنی طرف سے ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ جس چیز کا حکم ہم دوسروں کو دے رہے ہیں ہمارا اپنا بھی ویسا عمل ہونا چاہیے، نہیں تو سب سے بڑا کوشچن مارک آگے سے آئے گا کہ خود تو یہ کام نہیں کرتی ہو اور ہمیں کہتی ہو۔ پھر اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ دیکھیں یہ اتنا سا جو ایک سیکشن ہے، یہ ایک بہت بڑا سلوشن ہے اس آیت کے اندر، کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی آپ کے اوپر کوئی جو ہے وہ ایسا لمحہ آتا ہے کہ آپ کو مدد چاہیے، تو کس سے مدد مانگے؟ وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد مانگو کیسے؟ بِالصَّبْرِ، صبر کے ذریعے، اور کیسے؟ اور نماز کے ذریعے۔ تو بتا دیا کہ مدد مانگو کیسے مانگو؟ صبر اور نماز کے ذریعے۔ اب سوال آتا ہے کہ صبر کیسے کریں؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے نا، تو اس کے اوپر الگ سے ایک لیکچر بنے گا کہ صبر کیسے کرنا ہے، کیونکہ حکم تو آ گیا ہے صبر کرنے کا، اور ہم ایک دوسرے کو کہتے بھی رہتے ہیں ہاں بس صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ سو دا کوشچن از کہ صبر کیسے کرے اگلا بندہ؟ کیا وہ اس چیز کے اوپر صبر کر بھی سکتا ہے؟ اس کے دل میں اتنی کیپیسٹی بھی ہے کہ وہ صبر کر سکے اس بات پر؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے، الا مگر علی الخاشعین، عاجزی کرنے والوں پر۔ کون بہت بڑی ہے عاجزی کرنے والوں پر؟ نماز۔ نماز کے بارے میں یہ کہا گیا ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر، کہ نماز کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ نماز ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی جو ہے وہ اچھی ہے، اور ان کا دل بھی لگتا ہے، خوشو خضو کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، جن لوگوں جو عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور یوم آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ بہت بڑی ہے یا مشکل ہے جو یا تو یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور یا پھر کیا ہے کہ ان کا جو ہے وہ ایمان نہیں ہے اللہ پہ،
کہ ان کو نماز جو ہے وہ انہوں نے نماز کا کوئی جواب دینا ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، آیا نمبر 43 میں بھی نماز کا حکم ہے، واقعی مجھ سے لاتا. پھر آگے آیا نمبر 45 میں بھی ہے کہ نماز کے ذریعے جو ہے وہ مدد مانگو اللہ سے. اور پھر کیا ہے کہ بلا شبہ نماز اس کے لیے تو بڑی ہے، یعنی مشکل ہوگی جس کا اللہ پہ یقین نہیں ہوگا، لیکن وہ جو عاجزی کرنے والے ہیں یا جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھی جو ہے وہ اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک میٹ اپ ہوتا ہے دن میں 5 دفعہ، جس میں وہ اپنی تمام پریشانیاں، اپنی تمام خوشیاں، اپنے تمام مسئلے اپنے اللہ سے ڈسکس کرتا ہے. تو آج کا جو لیکچر ہے اس کے لیے آئی نمبر 45 تک انف ہے. انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، شیئر کرنا نہ بھولے، اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا. مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.